درانی صاحب کی تقریر ہے کاظم صاحب کی تقریر ہے بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق کیا بات ہے جنہیں بندے ہاتھ نہیں جن پہ نالی ایک مارتے آپ کو یار اللہ کے ناتے حج کرنے پہ ہاتھ پورا چاہتے زور لاتے آمن علیہ سال تک در دروازے اطلاق سے ٹینٹ کے بعد جو اتنا اہل بیت پہ منن والے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 نعرہ حیدری ہمارے صحیح آگے کاظم صحیح صاحب پہنچے ہیں پنڈال کے اندر پہنچے تک میں میری خوش نصیبی خان بلے علیہ مبارکباد ہوئے ذکر گوش ہے غزالی زمان راضی و دورہ مفکر ملت پیر طریقت رہبر شریعت منبع محبت صاحبزادہ حضور سید حامد شہید شاہ سرکاظمی دامت برکاتم العالیہ اپنے نورانی پرکیف چہرے دنال عجیب سونی محفل اسٹیج دے جلوہ کا تھیج گئے خان بلے علیہ نے طرفوں سایہ کو خوش آمدید آتے ہیں حصول برکت واسطے اچھے نعرے دے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے دوست ادب سے احترام نہ اٹھے ہوئے اپنی جاتے جلدی جلدی تشریف کو جلدی اپنی جگہ پہ تشریف کو میرے پیر بھائی محبت علیہ عقیدت علیہ آج کی جلسے میں چاہنے والے حضور عوام اہل سنت ان جلسے میں تشریف رکھے لیے سارے دوست اٹھو اپنی جگہ پہ تشریف رکھو میرے بندے فوٹوگرافر میرے بھائی فوٹوگرافر والے انہیں کو ریکویسٹ کرے سن جو صحیح کرسی تے مسند تے بیٹھے ویسن والا پر تصویریں لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سید السادات حضرت مختوم مبین مصعب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور میرے عزیز محترم مخدوم سید مبین ضامن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار ذی احتشام علماء اہل سنت مہمانان گرامی اور اس خوبصورت محفل ذکر حسین کے منتظمین معاونین
اور مکرم و معزز حاضرین، الحمدللہ رب کائنات نے ہمیں اس بار بھی یہ سعادت بخشی کہ سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب بارگاہ حسینیت میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک دو باتیں کر دوں تاکہ درمیان میں انٹرپشن نہ ہو، کوئی خلل نہ پڑے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے نا، تو وہ بزرگ تو اب اٹھتے جا رہے ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ چومنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف مستحب ہے۔ مستحب مطلب اگر آپ چوم لیں تو سبحان اللہ اچھی بات ہے، نہ چومیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ لیکن مستحب بھی ان بزرگوں کے ہاتھ چومنا ہے جو اس لائق ہے کہ ان کے ہاتھ چومے جائیں۔ تو اس لیے میرے ساتھ تو آپ مہربانی کیا کریں، مسافہ ضرور کر لیں، کوئی تکبر نہیں ہے کہ جی میں ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا، ضرور ہاتھ ملائیں، مسافہ کریں، لیکن ہاتھ چومنے سے گریز کریں، یہ میری گزارش ہے۔ اور یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ظاہر ہے کہ آپ کی جہاں جہاں عقیدت محبت نسبت ہے وہ ضرور آپ وہاں دستبوسی کریں، میں کسی اور کے ہاتھ چومنے سے نہیں روک رہا۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا تھا میں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر تحریر فرما رہے تھے تو اس وقت میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک سوال ہے، لوگ یا تو مذاق اڑانے کے لیے یا دین کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کے لیے یا علماء کو لاجواب کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا جواب کہیں اور سے تو ایسا نہیں ملا، لیکن آپ کی طرف سے مل جائے تو سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا جی وہ سوال یہ ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ انہوں نے کرم فرمایا میری گزارش پر اپنی تفسیر میں اس کا مختصر جواب تحریر فرما دیا، لیکن اس وقت جو بھی ڈسکشنز ہوئی، جو بات چیت ہوئی اس سوال کے حوالے سے میں نے وہ علیحدہ سے مضمون کی صورت میں اکٹھا کیا اور کچھ اور مضامین شامل کر کے وہ کتاب کی صورت میں یہاں شائع کر دیا۔ یہاں پہ وہ کتاب موجود ہے، جو دوست حاصل کرنا چاہیں یہاں پر موجود ہے، دوست لے سکتے ہیں۔ حضرات مکرم، عاشورے کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور ہم بارگاہ حسینیت میں اپنی عقیدت و محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب حسینی کہلاتے ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ کہلانا بہت آسان کام ہے، لیکن اس پر تھوڑا سا غور کیجیے۔ اگر کوئی شخص فوج سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ فوج میں بھرتی نہ ہوا ہو، اور وہ اپنے نام کے ساتھ میجر یا کرنل لکھنا شروع کر دے، تو جب متعلقہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ اس کو پکڑیں گے، اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پولیس میں بھرتی نہ ہوا ہو لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ ڈی ایس پی یا ایس پی لکھنا شروع کر دے تو وہ بھی قابل گرفت ہوگا۔ اب یہ دنیاوی حوالے سے یہ مناسب ہیں کہ اگر کوئی شخص فوج میں نہیں گیا لیکن اگر فوج سے اپنا تعلق ظاہر کرے تو قابل گرفت۔ اگر کوئی شخص پولیس میں بھرتی نہیں ہوا لیکن وہ اپنے آپ کو پولیس کا افسر ظاہر کرے تو قابل گرفت۔ تو اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر قابل گرفت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو صحیح، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ کوئی حسینی ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہی کہیں گے نا، یہ عقیدت کی بات ہے، اسے فخر سمجھتے ہیں۔ آپ کون ہیں کہنے والے کہ جی ہم حسینی نہیں ہیں؟
میں عرض کروں گا یارو یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر تم حسینی ہو تو یہ بتاؤ کیا وقت کے یزیدوں سے ٹکر لینے کی ہمت ہے؟ اگر حسینی ہو تو کیا حق کی خاطر زخم کھانے اور دکھ سہنے کی طاقت ہے؟ اگر واقعی حسینی ہو تو کیا باطل کے سامنے سینہ سفر ہونا چاہتے ہو؟ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر تو تمہیں حق ہے، تم حسینی کہلاؤ۔ لیکن اگر خوف نے تمہارے دل میں ڈیرے ڈالے ہو، مصلحتوں نے دامن پکڑا ہو، تم اپنی ضرورتوں کے پھندے میں جکڑے ہوئے ہو، تم کسی وقت کے یزید کے سامنے سر اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہو، حق کی بات کہتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہو، مصلحتوں کے شکار ہوتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی کہلاتے تو ہو، حسینی ہو نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو سب کچھ جانتا ہے پھر تمہارے اس جھوٹ اور فریب پر وہ تمہیں سزا بھی دے گا۔ اس لیے حسینی کہلانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں جو حق کی خاطر آدمی کو ہر ایثار اور قربانی کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا یہ حسن اور حسین مجھے بہت پیارے ہیں، یہ میرے بڑے لاڈلے شہزادے ہیں، مولا میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ حضرات مکرم، حدیث تو آپ نے سن لی اور ظاہر ہے پہلی بار تو نہیں سنی، بے شمار بار سنی ہوگی، لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے۔ ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں احادیث سے، قرآنی آیات سے، لیکن اس کے مفہوم اور مطلب پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلے میں ایک واقعہ سنا دوں تاکہ اس کی روشنی میں آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں کوئی آج سے 60-65 سال پہلے کی بات ہے تقریر کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی نہیں ٹھکراتا، کبھی رد نہیں فرماتا، ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جو مشہور اعتراضات ہیں علماء جانتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے اور لوگوں کو بتایا کہ انبیاء نے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، جو درختوں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو چاند اور سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ارے ان کو رب کی بارگاہ میں بلانا ہے۔ تو اگر ان کی اپنی دعائیں ٹھکرائی جا رہی ہوں، اگر اب ان کی اپنی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ ان کو کہیں گے نا کہ یہ تو ان کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ ہمیں کیا دلوائیں گے؟ اس لیے ہر نبی کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اچھا، مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ قاضی صاحب قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی سلطنت، ایسا اختیار و اقتدار کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے۔ ان صاحب نے سوال کیا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے حضرت سلیمان کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یاد رکھیے یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ اسے ضعیف کہہ دیں، کسی عارف کا قول نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیں۔ قرآن میں رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، تو اب بتائیے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر دعا قبول ہو گئی تو انہوں نے دعا کی ہے نا کہ مولا میرے بعد پھر ایسی مملکت، ایسی سلطنت، ایسا اختیار کسی اور کو نہ ملے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو اختیار، جو اقتدار، جو مملکت، جو سلطنت حضرت سلیمان کی ہے پھر ہمارے نبی کی تو ویسی نہیں ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اور اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جو اختیار و اقتدار ہمارے نبی کا ہے ویسا تو کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہے۔ تو ایک بات تو ماننی پڑے گی
یا یہ مانو کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ تسلیم کرو کہ آقا کریم کا اختیار، اقتدار، مملکت، سلطنت حضرت سلیمان سے کمتر ہے۔ میرے والد کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا جس کا جواب بظاہر ممکن نہ ہوتا تھا تو جواب دینے سے پہلے تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ بھئی آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ جب وہ بندہ چڑ گیا، پتہ نہیں مسکرانے سے چڑھا یا جواب کے انداز سے چڑھا، لیکن چڑھ گیا۔ کہنے لگا قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر لوگ اعلان کر رہے تھے کہ وہ ہستی آ رہی ہے جو غزالی زماں ہے، راضی دورہ ہے، امام اہل سنت ہے، وہ جو بات کرتے ہیں شریعت اور عقل کے ترازو میں تول کے کرتے ہیں، لیکن بڑا مایوس کیا آپ نے مجھے۔ آپ نے سمجھا ہوگا میں عام آدمی ہوں، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور قصے سنا کے مجھے ٹہلا دیں گے، بہلا دیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں، میں عربی زبان کی نزاکت، باریکیاں، لطافتیں سب جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس آیت کا کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرے اعتراض کا جواب اسی آیت میں موجود ہے؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ؟ میرے والد پھر مسکرائے، فرمایا کہ اگر قرآن کی سمجھ صرف عربی جاننے سے آتی تو ابو لہب، ابو جہل تو کبھی کافر نہ رہتے۔ فرمایا کہ قرآن کی سمجھ صرف عربی جاننے سے نہیں بلکہ صاحب قرآن کی غلامی سے آتی۔ ان صاحب نے کہا اچھا جی چلیے، نہ گھوڑا دور نہ میدان، ابھی پتہ لگ جائے گا، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، سب گواہ ہے، ذرا دکھائیے کہاں ہے میرے اعتراض کا جواب اس آیت میں، ابھی آپ کی علم کا پول کھل جائے گا۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا مجھے بخش دے اور مجھے وہ ملک عطا فرما، وہ سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی مملکت نہ ملے۔ تو ابا جی قبلہ نے کہا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایسی مملکت، ایسی سلطنت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔